السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ. سر ماشاءاللہ ساری زندگی ایجوکیشن سے منسلک رہے، اسکول کو بھی پڑھایا، کالج بھی خود رن کیا، یونیورسٹی کو بھی خود آپ دیکھتے رہے، سارے معاملات میں آپ نے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیشن آپ کی رہی ہے. ایجوکیشن کو بڑے قریب سے آپ جانتے ہیں اور پاکستانی نظام میں جو تعلیم ہے اس کو آپ بڑے قریب سے دیکھ رکھا ہے، آپ کا ذاتی تجربہ ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے، پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ ہم جیسے اسٹوڈنٹ کو اتنی اس کے اندر صلاحیت ہے کہ ہمارے اندر کی جو ذہانت ہے، جو ٹیلنٹ ہے، اس کو باہر نکال کے لا سکے، یا صرف اور صرف نمبرز کی گیم یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے، اس میں نظام تعلیم کی جو بات ہے نا، تو وہ دنیا میں صرف دو طرح سے ہی جانچا جاتا ہے. جی. پہلی یہ ہے کہ وہ کتنا افیکٹو ہے، زندگی کے ہر شعبے کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے یا نہیں، یہ بنیاد رکھی جاتی ہے اس کی. دوسرا یہ کہ ہر ضرورت کو پوری کرنے کے بعد اس میں سے جو لوگ انتہا درجے کی ذہانت رکھنے والے غیر معمولی ذہن کے لوگ، ان کے لیے پوری فیلڈ مہیا کرتا ہے یا نہیں کرتا. ریسرچ کی فیلڈ اس میں، ان کی دیگر بہت سارے آگے بڑھنے کی فیلڈ، کچھ ڈسکوریز کی فیلڈ، نئی چیز اس میں ایجاد کرنے کی فیلڈ، وہ مہیا کرتا ہے یا نہیں کرتا. نظام تعلیم بنیادی طور پر اچھا یا برا نہیں ہوتا. نظام کے بنانے والے وہ دراصل اپنے طور پر کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر نظام بناتے ہیں، جو وہ پروڈکٹ چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ نظام بناتے ہیں. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو پاکستانی نظام تعلیم اپنا نظام تعلیم ہے ہی نہیں ہے، بنا ہی نہیں ہے کبھی. یہ 1885 میں ایک نظام انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اس کا مطمع نظر یہی تھا صرف کہ کسی طریقے سے تاج برطانیہ کے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو فرمانبردار ہوں اور احکامات کو اعلیٰ پیمانے پہ جا کر لوگوں پہ نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہی ہمارے ہاں کلرک شاہی یا اس کے بعد افسر شاہی یا یہ سارا نظام جتنا ہے، یہ اسی زمانے کا پیدا کرتا ہے، اور ان کا مطمع نظر یہی تھا. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں اپنے نظام تعلیم کو اس انداز سے ڈھالنا تھا جس میں سے گزرنے کے بعد لوگ محب وطن پیدا ہوں، عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرنے والے ہوں، یا انسانیت کی خدمت گزاری کے لیے پیش ہوں. یہ نہیں ہو سکا ہمارے ہاں. ہم نے اسی کو کیری آن اس لیے کیا کہ اس میں ہمیں فوائد تھے. انگریز چلا گیا، تاج برطانیہ چلا گیا، لیکن تاج برطانیہ کی جگہ لینے والے جتنے بھی افسران تھے، حکمران تھے، انہیں اس نظام میں فائدہ نظر آیا کہ یہ رہے گا تو ہماری بھی وہی ٹور رہے گی. ٹھیک ہے. یہ اس لیے ہمارے ہاں تھوڑی سی ڈسٹربنس پیدا ہوئی. دیکھیے، میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اپنی پوری زندگی میں تعلیم کے بارے میں، یا میں جو اس وقت سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہونا چاہیے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے ہونا چاہیے. دیکھیے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بنیادی تعلیم ہر ایک کے لیے لازمی ہونی چاہیے، اور یہ لازمی بنیادی تعلیم جتنی بھی ہو، یہ فری آف کاسٹ ہو یا ہر ایک کی پہنچ میں ہو، دسترس میں ہو، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، اور اخلاقی طور پر بھی. اس کو ہر حال میں اس کی فراوانی ہونی چاہیے. اب اس کے لیے دیکھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میٹرک تک تعلیم مفت ہونی چاہیے. اب یہ مفت تعلیم کے لیے میٹرک تک ہمیں ہمہ جہت قسم کے مختلف قسم کے نصابات یا مختلف قسم کے سبجیکٹس کو ضرور پڑھانا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر کچھ خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ خصوصیات اس کے اندر انڈکٹ کر دی ہے. پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی شخص بعد میں آ کر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے. نو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اپنا ایک میدان عمل دریافت کرتا ہے، اور اس میں وہ زندگی گزارتا ہے. صلاحیتیں اللہ دے کر پیدا کرتا ہے. اب کسی کو دنیا کے جتنے علوم ہیں، اب اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو تمام کے تمام علوم بنیادی طور پر ان کے نامیاتی علوم وہاں پہ بتا دیے، اور ہر انسان جتنے بھی ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر ایک اپنے طور پر کسی نہ کسی علم کی خصوصیت لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر آپ کسی شخص کو جس کے اندر اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی، اپنی مرضی سے نہ انجینئر بنا سکتے ہیں نہ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں. جس کے اندر ڈاکٹر انجینئر بننے کی صلاحیت ہے، وہی شخص ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی طرف اپنی پروپینسٹی آف مائنڈ کے تحت جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد کامیاب بھی ہوتا ہے. ورنہ آپ ٹل لگا لیں، آپ کسی کو میرا نہیں خیال کہ میٹرک سے آگے بھی لے جائیں گے.
اب یہ میٹرک تک تعلیم میں تمام کے تمام سبجیکٹس اس کو پڑھائے جانے چاہیے، جس میں زبان ہوں مختلف قسم کی، جسے ہم کہتے ہیں نا دنیا کی زبانیں علوم کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اب ہماری اپنی زبانیں تو اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا ان کی تقلید کرے، ان کے پیچھے چلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم نے وہ صلاحیتیں جو حاصل کر رکھی تھیں تقریباً 1000 سال تک، اس سے ہم نے خود ہی اپنا دامن جھٹک کر پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو اب دنیا نے اس کو لے لیا اور ہمیں ضرورت ہماری یہ بن گئی ہے کہ ہم ان کی غلامی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اب کر بھی رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ صرف تیار بیٹھے ہیں بلکہ غلام ہیں حقیقت میں، اس چیز کو مان لینا چاہیے۔ اب یہ سارے علوم اس کو میٹرک تک ہونے چاہیے، اور پھر اس کے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق یا اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق اس کو کھلی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس شعبہ زندگی میں جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہنرمندی کی زندگی میں جانا چاہتا ہے تو اسے بہترین قسم کے ہنر کے لیے تمام کی تمام سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی الیکٹریکل کے چھوٹے ہنر کی میں بات کرتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں اسکل لیورز، اس میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ ساری ضروریات ہونی چاہیے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن میٹرک تک ایک سکل کے لیے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا گھریلو ضروریات کی ساری چیزیں اس کو سکھائی جائیں کسی شخص کو اپنے گھر میں ضرور۔ مثلا الیکٹریسٹی کا چھوٹا موٹا کام ہے، پلمبرنگ کا چھوٹا موٹا کام ہے، اسی طرح ویلڈنگ کا، اسٹیل فکسنگ کا، اپنے گھر کو بنانے کے لیے میسن وغیرہ کا، ووڈ ورک کا، یہ بنیادی سارے یہ سکلز اس کو سکھا دینے چاہیے میٹرک تک۔ یہ اس کی زندگی میں بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو فری ہونا چاہیے کہ وہ ایف اے ایف ایس سی کے بعد جس طرف چاہے جائے۔ اور یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں گا آپ لوگوں کے لیے کہ دیکھیے، کبھی بھی کسی شخص کو یا کسی بچے کو یہ مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسپیسیفک نالج بنیادی طور پر ہی حاصل کرنا شروع کرے۔ مثلا کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو پیدائش کے ساتھ یا تیسری چوتھی کلاس سے ہی میں اس کو انجینئر بنانے کے لیے اس کی انجینئرنگ کے سارے جتنے لوازمات ہیں اسے مہیا کر دوں۔ نو، اٹ از ناٹ compulsory at that time, neither that is beneficial۔ آگے جائیں، کسی کو آپ عالم نہیں بنانے کے لیے تیسری چوتھی کلاس سے شروع کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس شخص کی پروپینسٹی آف مائنڈ کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو ڈاکٹر، اسی طریقے کسی سوشولوجسٹ، اسی طرح کسی کو اکانومسٹ، اسی طرح پولیٹیشنز جو پولیٹکس میں، اسی طرح دنیا کے تمام علوم میں آپ یعنی اس آغاز سے اس کو نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو وقت دیں، وہ آگے جائے اور اس کے بعد وہ سلیکشن کرے۔ عالم بننا چاہتا ہے تو میٹرک تک سارے علوم حاصل کرنے کے بعد وہ اسلامیات میں آپ کرے اور اس کے بعد مکمل طور پر اپنی تعلیم حاصل کرے، پی ایچ ڈی کرے، ڈاکٹر بنے، ریسرچ اسکالر بنے۔ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے میڈیسن کا، وہ بنے۔ انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ بنے۔ دیگر اس وقت ہماری الیکٹرانک کے بہت سارے شعبہ حیات ہیں، ان سب میں سے جس سے بھی جانا چاہتا ہے۔ میرے نزدیک ہمارا نظام اس طریقے سے ہونا چاہیے، ہر ایک کو لازمی طور پر میٹرک تک تعلیم ہو اور اس کے بعد اس کو فری ہینڈ دیا جائے، وہ جہاں جانا چاہتا ہے۔ جو جس صلاحیت کا مالک ہوگا وہ اپنی اس فیلڈ میں جا کر اعلیٰ قسم کے مدارج حاصل کرے گا، معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور خود اپنے لیے بھی وہ ایک نام کمائے گا۔ لیکن اگر اس کو جس طریقے سے ہم رکھ بیٹھتے ہیں، کبھی والدین کی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بچوں کو بلی چڑھا دیا جاتا ہے، کبھی چاچا یا ماما تایا کی وہ یہ بن رہا تھا وہ نہیں بنا تو میں نے اس کو قید کیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بنانا ہے۔ وہ بھائی چاچا ماما تایا کچھ اور تھے، تمہارا بیٹا کسی اور دور کا ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ان سے مختلف صلاحیتوں کا بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اس کے اندر وہی صلاحیتیں جو تمہارے چاچے مامے تائے میں ہیں تو پھر وہ تو ضرور وہ بن جائے گا۔ اگر اس میں ہوتی تو وہ کیوں نہ بنتا، اس کو بنا دینا چاہیے۔ یہ زبردستیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں جب کسی کی جانچ ہوتی ہے تو دو طریقے سے ہوتی ہے، اس کی تعلیم کا نظام کیسا ہے، اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اخلاقیات اور اس کا کردار کیسا ہے۔ یہ دونوں اعلیٰ پیمانے کے ہیں تو پھر آپ دنیا میں یاد رکھو کہ آپ دنیا میں عروج حاصل کرنے اور ڈومینیٹ کرنے کے لیے آپ کی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے، اگر یہ صحیح ہے آپ کے پاس تو۔ اور اگر نہیں تو اللہ رحم کرے۔ اب دیکھ لیجئے، کہتا وہ اچھا نہیں لگتا انسان، لیکن ہماری تعلیم کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں، کہیں اجتماعیت نہیں ہے ہمارے اندر، ہجوم ہے۔ اور اس کے بعد اخلاقیات کو دیکھ لیں تو اس بدتر ترین قسم کے درجے پہ پہنچ چکی ہے کہ ہم اگر پانی کی کسی جگہ پہ ایک سبیل لگاتے ہیں تو 7 گلاس زنجیر سے بندہ ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے جوتے ہماری سجدہ گاہ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے، فضل و احسان میں رکھے۔